بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے لن نصبر ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے کس چیز پر علی طعام واحد طعام کا معنی کھانا واحد معنی ایک علی معنی پر علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر لن نصبر ہرگز نہیں صبر کریں گے ہم علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر تو لہذا ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے تو ہمارا مطالبہ کیا ہے فدعو پس دعا کریں آپ فدعو پس دعا کریں آپ لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے اپنے رب سے آپ ہمارے لیے دعا کریں کیا دعا کریں جی یخرج وہ نکالے لنا ہمارے لیے یخرج وہ آپ کا رب نکالے ہمارے لیے مما اس سے تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین تو آپ دعا کریں اپنے رب سے ہمارے لیے مما اس سے ایسی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے نکالے ان میں سے کہ تم بھی تو اگاتی ہے الارض زمین من بقلہا اپنی ترکاری سے وقصائہا اپنی جو نا وہ ککڑی سے تو بقل عام سبزی کوئی بھی ہے وقصائہا اور ککڑی عام طور پر وہ جن کے سلاد بناتے ہیں وفومہا اپنے گندم سے وعدسہا اپنے دالوں سے مسور سے بھی ہے اور دالوں سے بھی وبصلہا اپنے پیاز سے یعنی زمین جو اگاتی ہے کس چیز سے اپنے ترکاری سے سبزی سے وقصائہا اپنی ککڑی سے وفومہا اپنے گندم سے وعدسہا اپنے دالوں سے وبصلہا اپنے پیاز سے یعنی یہ چیزیں انہوں نے پیش کر دی ہیں کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ کون سی چیز ہے بھائی یہ کوئی مانگنے والی چیز ہے قال کہا موسیٰ نے اتستبدلون کیا تم تبدیل کرتے ہو اتستبدلون کیا تم تبدیل کرتے ہو الذی وہ جو ہوا وہ ادنا کم تر ہے بالذی اس کے ساتھ ہوا خیر جو بہتر ہے یعنی تم گھٹیا چیز کو جو نا وہ مانگ رہے ہو اچھی چیز کے بدلے یعنی اچھی چیز کو تم چاہتے ہو کہ ضائع ہو جائے اور اس کی بدلے میں تمہیں گھٹیا چیز ملے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے جیسے آگے آ چکا ہے لن نصبر علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہوگا لہذا دعا کریں تو آخر میں موسیٰ نے دعا کی تو ان کو اللہ کی طرف سے کیا حکم ملا اہبطوا اتر جاؤ مصرن کسی بھی شہر میں کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے صحرا میں تھے تو ان کو کہا گیا کہ یہاں تو اب یہ تمہارے مطالبات نہیں ہوں گے اب کسی بھی شہر میں جاؤ کسی بھی شہر میں اترو فَإِنَّ لَكُمْ پس بے شک تمہارے لیے ما وہ ہے سألتم جو تم نے مانگا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ جب کہا تم نے یہاں سے بنی اسرائیل کی ایک اور جو نا وہ نافرمانی کا ناشکری کا ایک اور نئے مطالبہ کا ذکر ہے تو وہ نیا مطالبہ ان کا کیا تھا جی
سایہ کے لیے بادلوں کا انتظام ہو چکا ہے رہنے کے لیے، کھانے کے لیے من و سلوا کا انتظام ہو چکا ہے، پینے کے لیے چشمے کا بہترین پانی کا انتظام ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اور جب ساری چیزیں بھی انسان کو مل جائیں پھر انسان مزید ناشکری پہ آتا ہے۔ اب ساری چیزیں ہوگی، پہلے جو فلانی چیز نہیں ہے جی، یہ چیز نہیں ہے جی، یہ چیز نہیں ہے، اب ساری چیزیں مل جائیں تو پھر انسان اسی میں سے کیڑے نکالنے لگ جاتا ہے، وہ کھاتے رہے، استعمال کرتے رہے، اور انسان مفت کی چیز کی تو ویسے بھی قدر نہیں کرتا۔ مال مفت دل بے رحم، جہاں مفتی کا مال ہوتا ہے وہاں دل بھی رحم نہیں کرتا، وہ چاہے کسی کی مانگی ہوئی سواری ہو یا کسی کا جو ہے دعوت والا کھانا ہو۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں، چلو مان لیا یار آپ لوگوں نے چلو نیوندرا ڈالنا ہے، پیسے ڈالنا ہے، اس میں کھانے کا کیا قصور ہے؟ ڈال 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 کے جو ہے پلیٹیں بھری ہوئی ہیں، بھئی کھانے کو کس لیے ضائع کر رہے ہیں؟ یہ تو ضائع کرنے والی چیز نہیں، یہ تو ناشکری ہے کہ چوں کے لہٰذا میں نے پیسے دینے تو میں نے لہٰذا ضائع کرنی، ایک بوٹی کو کھایا بھی نہیں، اس کو تھوڑا سا کر کے اس کو نیچے پھینک دیا، ضائع کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا وہ عادتیں اچھی نہیں۔ تو اسی لیے چونکہ مفتی کی چیزیں وہ کھاتے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ہر چیز انسان کو اللہ بغیر مشقت کے، بغیر کسی چیز کے دے سکتا ہے۔ آپ کو گندم، پٹرول، پانی زمین سے نکالنے کے بغیر مشقت دے سکتا ہے، لیکن وہ مفتی جب ملے گا آپ اس کی قدر نہیں کریں گے۔ آپ اس کو اسی طرح خچروں میں ڈال کر، ریڈی میں ڈال کر، تریشر لگا کر، گھر میں لے آ کر، اس میں بڑولے میں ڈال کر، گولیاں رکھ کر سنبھالیں گے نہیں۔ اب اس لیے سنبھالتے ہیں، ہم کو پتہ یار خرچہ ہی بڑا ہو گیا، تھوڑی تھوڑی چیز کو بھی آپ سنبھالتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ خرچہ بڑا ہو گیا۔ وہی چیز اللہ مفتی پر دینے کا قادر، بلکہ مفتی بھی دیتا ہے۔ ایک من آپ نے ڈالی نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40-50 من نکال کے دیتا ہے، اور اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ بھئی اس میں سے میرا حق نکالو، 20 میں سے 1 من، وہاں بھی انسان کو پیٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یعنی اتنا مانگ لیا، 20 میں سے 1 من، اللہ اکبر کبھی، یہ انسان کی ناشکری ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ کھاتے رہے، تھک گئے کھا پی کے، کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک ہی کھانے پر، ایک ہی کھانا کھا کے بھئی سیاق گیا، تھک گیا، تو لہٰذا ہم صبر نہیں، اس پر نہیں، مزید صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا فادع لنا، آپ دعا کریں ہمارے لیے۔ تو من و سلوا کو ایک کھانا اس لیے قرار دیا گیا، ایک تو نہیں کھانا، مطلب سبزی بھی تھی، گوشت بھی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، کہ انسان کو، لیکن کھانا تو الگ الگ تھا، لیکن وہ کہتے تھے نہیں روز یہ ایک ٹائم پہ وہ، ایک ٹائم پہ وہ، تو لہٰذا ایک ہی کھانا ہے، مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ پرندوں کا گوشت، صحرا کی فطری جو نا خود رو چیزیں، اللہ کی خاص نعمت، صحت کے لیے بہترین غذا، یہ جنت کی تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ جنت کی کھانے سے بندہ اکتائے گا نہیں، نہ وہ اکتانے والی چیز ہے، یہ دنیا کی چیزیں تھیں۔ تو اللہ کی خاص نعمت صحت کے لیے وہ بہترین غذا تھی، اور سب سے بڑھ کر پھر انہیں آزادی تھی، فراغت حاصل تھی، فراغت ان کو حاصل تھی جس میں وہ علم حاصل کر سکتے تھے، جہاد کی تیاری کر کے عزت اور اقتدار حاصل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور ان چیزوں کا تقاضا کرنے لگے جن کے وہ زمانہ غلامی میں عادی تھے، اور جو آزاد فضا میں ملنے والے من و سلوا کے مقابلے میں بالکل ہیچ تھی۔ بلکہ کھیتی باڑی یہ تو ہمیشہ فاتح قومیں اپنے مفتوح قوموں سے کراتے ہیں، یہ تو وڈیرے اپنے چھوٹے جو نوکر رکھے ان سے کرواتے ہوتے ہیں، یہ تو غالب ہمیشہ مغلوبوں سے کرواتے ہوتے ہیں، یہ تو مغلوب قومیں، غلام قومیں کرتی ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کا کیا کر دیا؟ مطالبہ کیا۔ تو جس میں مشغولیت، نتیجے میں نہ علم حاصل کر سکیں گے، اور نتیجے میں نہ وہ جہاد کی تیاری کر سکیں گے، تو نتیجے میں لہٰذا وہ کیا ہوگی؟ ذلت اور مسکنی ان پر مسلط ہوگی۔ اسی طرح اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک معرکے میں، ایک جنگ میں صحابہ نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک جنگ کے میدان میں گھسا، کافروں کی کافی ساری تعداد تھی، تو کچھ لوگوں نے کہا یہ تو بھائی خودکشی کرنے کے مترادف ہے، بھائی وہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اور یہ گھس گیا، اور اس نے آیت اپنی طرف سے کیا پڑھی؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، بھائی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔
تو اب امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم اس کی تفسیر کر رہے ہو نا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ جہاں تم فٹ کر رہے ہو یہ وہاں نہیں نازل ہوئی۔ فرمایا کہ یہ کھیتی باڑی کی بات نازل ہوئی ہے، کہ مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور تم کھیتی باڑی میں مشغول ہو، نتیجے میں کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ تو اسی لیے ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں کہ حل اور کھیتی باڑی کا کوئی اوزار دیکھتے تو فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ لا يدخل هذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ ذلہ، یہ چیزیں، یہ کھیتی باڑی والے سامان جس گھر میں داخل ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ذلت کو داخل کر لیتا ہے۔ اب یہاں اس میں ذلت کو داخل کر لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ایک تو یہ بندے کی حرص پوری نہیں ہوتی، آپ دیکھیں بندہ پورا ہو جاتا ہے لیکن اس کی کھیتی باڑی کا سامان نہیں پورے ہوتے، اس دور سے لے کے آج تک وہ بڑھتے ہی چلا جاتا ہے، نئی سے نئی مشینری آتی رہتی ہے، وہ اس میں ہی مشغول ہوتا ہے، نہ تو اس کو آخرت کی فکر ہے نہ کسی اور چیز کی، اسی میں مشغول۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ چیزیں جس گھر میں داخل ہوتی ہیں اللہ اس میں ذلت جو ہے نا وہ مسلط کر دیتا ہے کہ لہٰذا یہ کھیتی باڑی حرام ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں کھو جانا، جہاد ترک کر دینا، یہ سے مطلب ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حدیث پر باب باندھا ہے، باب ما یحذر من عواقب الاشتغال بآلات الزرع او مجاوزۃ الحد الذي امر به، یعنی کھیتی باڑی کی اوزاروں میں زیادہ مشغول ہونے کے نتیجے میں یا اس سے حد سے تجاوز کا جس کا حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں جو خطرات ہیں ان کا بیان، یعنی ان چیزوں میں بندہ ایسے مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو فکر ہی نہیں ہوتی اور نہ اس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے نہ وہ اس میں وہ نکل سکتا ہے۔ تو اسی لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا نکلنے کے لیے غزوہ تبوک کے لیے، تب صحابہ کرام کیا کہتے؟ بالکل فصلیں تیار تھی اور موسم بھی گرمی کا تھا، اور ایسے موسم میں مدینہ پھر ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کی بنسبت اس موسم میں سفر کرنا بہت مشقت والا سفر تھا۔ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، کس کے لیے پیچھے رہ گئے تھے؟ کہ ان سے وہ کھیتی باڑی چھوڑی نہیں جاتی تھی، وہ تیار شدہ مال، اللہ، یہی تو صحابہ کی کرام کی جو ہے نا وہ قربانی ہے۔ ہم تو بس ادھر بیٹھ کے ان کی کہانیاں سن سکتے ہیں، ان کی قربانی مطلب فصلیں بالکل تیار ہے، ادھر سے حکم آ جاتا ہے چل بھائی نکلو، اس کو ادھر ہی رہنے دو، آگے کا آرڈر آ چکا ہے، اس کو ادھر چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز وہ تجارت ہے، وہ زراعت ہے، وہ کوئی بھی چیز جس میں مشغول ہو کر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے، آخرت سے غافل ہوتا ہے، وہ سب اس میں شامل ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب کہا تم نے، یا موسیٰ موسیٰ، لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کر سکیں، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فادع لنا، پس دعا کریں آپ ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے، تم بھی تو جو اگاتے ہیں، الارض، زمین، جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، اس کی سبزی سے یا اپنی سبزی سے، جو زمین سے سبزی اگتی ہے اس میں سے ہمیں چاہیے، مختلف قسم کی سبزیاں ہمیں چاہیے، الگ الگ قسم کے جو ہے سبزیاں چاہیے، وقصائہا، اور اس کی ککڑی سے، ترکاری سے، اور اس کی جو دیگر جو ہے نا وہ بند گوبھی کے طرح جو سلاد والا سامان ہے وہ بھی ہمیں چاہیے، وفومہا، اس کی گیہوں سے، بعض اس کا ترجمہ گیہوں بھی کرتے ہیں اور بعض اس کا ترجمہ لہسن بھی کرتے ہیں۔ تو گیہوں میں جب کہا جائے تو اس میں ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو مطلب چاول بھی آ گئے تو اور گندم بھی ہے، اور بعض نے جو ہے اس کا جو ہے وہ لہسن بھی مراد لی، وفومہا، اس کی گندم سے، وعدسہا، اور اس کی دالوں سے، وبصلہا، اور اس کی پیاز سے، یہ چیزیں ہونی چاہیے بس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال، کہا، تستبدلون، کیا تم بدلتے ہو، تبدیل کرتے ہو، الذی، وہ چیز، ہوا ادنا، وہ کم تر ہے، بالذی، اس کے بدلے میں، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ ایک طرف تمہیں مفتی کا کھانا، ہر چیز مفتی کا ہے، تمہارے پاس کھلا وقت ہے عبادت کے لیے بھی، دنیاوی تیاری کے لیے بھی،
دنیاوی حکمرانی اقتدار کے لیے بھی سارا کچھ سمجھو، اور دوسری طرف کیا ہے ذلت اور مسکینی ہے، مشقت ہے، گرمی میں آپ کو پتہ ہے کیسے محنت کرنی پڑتی ہے، تو اتنا مشکل ہے۔ تو پھر ان کو کہا گیا بھائی اہبطوا، اتر جاؤ، مصرن، کسی بھی شہر میں، فإن لکم، پس بے شک تمہارے لیے، ما سألتم، وہ ہے جو تم نے مانگا ہے، جو تم نے سوال کیا ہے۔ تو یہاں مصر سے مراد مصر شہر مراد نہیں، مصر یعنی کوئی بھی شہر۔ اب چونکہ تم جو ہے نا وہ صحرا کے اندر ہو، یہاں سے تم کسی بھی شہر میں جاؤ تو وہاں تمہیں یہ چیزیں ملیں گی، اور وہاں تمہیں پتہ لگے گا بھائی پیٹ کو جو ہے نا وہ بھرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا وہ اس ناشکری کا ذکر کیا ہے کہ مفتی کی کھانے، مفتی کے ساتھ کچھ ان کے پاس موجود تھا، اور جو سب سے بڑی نعمت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی نعمت ہے کہ اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسے عظیم ترین نعمتیں لوگ قدر نہیں کرتے۔ لوگوں، ایک کیا ہے؟ صحت ہے، بیماری سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، فائدہ اٹھا لو، نیک اعمال کر لو، جتنا ہو سکتا ہے اللہ سے تعلق مضبوط کر لو۔ بیمار ہو جاؤ گے لیکن تمہارے یہ سارے نامہ اعمال اسی طرح اللہ لکھنے کا حکم دیتے ہیں فرشتے۔ اور دوسری کیا ہے؟ فراغت ہے، ابھی آپ کے پاس فراغت ہے، ٹائم ہے، ابھی آپ مشغول نہیں ہوئے، کسی کام میں آپ کو جو ہے وہ مشغولیت نے جکڑا نہیں ہے، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، قرآن پڑھ لو، ذکر و اذکار کر لو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو، لوگوں کے کام آ جاؤ، خیر کی کام۔ تو ان دو چیزوں سے فائدہ اٹھا لو۔ ان کی بس یہ دونوں چیزیں تھیں، مشغولیت بھی تھی، مشغولیت نہیں تھی، وقت تھا ان کے پاس، اور دوسری کہ اللہ نے صحت والے غذائیں بھی دی تھی، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں ملیں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی صحت کی اور اسی طرح جو فراغت کی اور دیگر جو نعمتیں اللہ نے نوازی ہیں ان سب کی ہمیں قدر کرنے کی، اس پر ہم سب کو شاکر بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔